آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہاتھوں کی جلد بھی بہت سینسٹیو ہوتی ہے، خاص طور پہ چونکہ آپ کو ہاتھوں سے ہی سارے کام کرنے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین میں یہ پرابلم بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ جب وہ کچن میں کام کرتی ہیں تو طرح طرح کے ڈٹرجنٹس جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پہ بار بار لگتے ہیں اور ان کے ہاتھ بار بار ان ڈٹرجنٹس کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو ان کو خصوصی طور پہ اپنی ہاتھوں کی کیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کچن کا کام کریں تو اس کے بعد موئسچرائز ضرور کریں، کسی نہ کسی اچھے موئسچرائزر کا استعمال کیا کریں، اس سے تاکہ جلد کے اوپر جو بیریئر ہے، جو آپ کی اسکن کی حفاظتی طے ہے، وہ موجود رہے اور وہ ڈیمیج نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر زیادہ دیر کام کرنا ہے تو آپ کچن گلوز کا استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر ڈٹرجنٹس کی بھی سلیکشن سوچ سمجھ کے کریں۔ اس طرح کے ڈٹرجنٹس استعمال کریں یا برتن دھونے والے یا کپڑے دھونے والی چیزیں جن کے اندر کیمیکل زیادہ خطرناک اور تیز نہ ہوں یا وہ اچھی کمپنیز کے بنائے گئے ہوں، اور زیادہ تر اس کو برش کے ساتھ یا اس کے جو فوم ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ برتنوں کو دھوئیں، نہ کہ اس کو کسی کپڑے سے یا ہاتھوں سے زیادہ زور سے ملیں۔ اس کو کسی فوم سے اور نرم رکھنے والی چیز سے اس کو صاف کریں تاکہ آپ کے ہاتھ ڈیمیج نہ ہوں۔ اور اسی طرح کی جو بھی ضروری احتیاطیں ہیں آپ کے ہاتھوں کے لیے، نیل کٹرز جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ اپنا ہر نیل کٹر اپنے سیپریٹ رکھیں، کیونکہ نیل کٹر سے بھی فنگس کی بیماری دوسرے کو جا سکتی ہے، تو آپ کا اپنا نیل کٹر ہونا چاہیے۔ اپنا تولیہ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے علیحدہ رکھیں، وہ تولیہ جو ہے وہ کوئی اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اسی طرح پاؤں کی بھی حفاظت ہے، پاؤں پہ بھی آپ موئسچرائزرز کا استعمال کرتے رہیں، لگائیں، تاکہ پاؤں بھی خشک نہ ہو، پھٹے نہ ہو۔ پاؤں کی ایڑیوں پہ بھی موئسچرائز کریں تاکہ وہ بھی نہ پھٹے۔ تو اگر جو بھی آپ کے ہاتھوں کا اسکن کا مسئلہ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو پروٹیکٹیو میئرز استعمال کرنے ہیں، تو تب آپ اپنے ہاتھوں کی حفاظت بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے باوجود آپ کے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی اسکن کا ایشو ہو جاتا ہے، ایگزیما ہو جاتا ہے، ہینڈ ایگزیما بن جاتا ہے، کانٹیکٹ ایگزیما بنتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اپنے اسکن کے ڈاکٹر سے، یا مجھے واٹس ایپ میسج کریں، میں آپ کو اس کے سلسلے میں گائیڈ بھی کروں گا، اور جو میڈیسنز ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔